جس نے بھی جس سے بھی تعلق توڑا ہوا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ بات بھلائی نہیں جاتی. آئی ڈیل ود انڈیویجول پیپل ایز ویل. میرے زیادہ تر کاؤنسلنگ کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی والا آنسر ہوتا ہے جب بھی رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ بھلائی نہیں جا رہی ہے بات. تو یہ بات آپ کو میں ابھی بتا دوں اس سیشن کے تھرو ہی کہ بھولنا آپ کے کام بس میں ہے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی مقصد ہے بھلانے کا. تھراپی از ناٹ ان دا forgetfulness. Therapy is in the forgiveness, not in the forgetfulness. You cannot forget about it. بھلا کے یہ کام نہیں ہوگا, نہ ہی آپ کے بس میں بھلانا. معاف کر کے یہ کام ہوگا, اور معافی کرنا احسان ہے, اور احسان جو ہے وہ رحم کے اوپر کھڑا ہے. تو اگر آپ کے اندر رحم کا مادہ زیادہ ہے تو پھر آپ کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے, اور آپ واحد وہ بندے ہوں گے کہ جس کے اوپر زیادتی ہوتی بھی ہے پھر بھی وہ اگلا جا کے دروازہ کھٹکاتا ہے اگلے دن اس کا, کیونکہ جس نے ناانصافی کی ہوتی ہے اگر اس کو پتا ہے تو وہ ایک ایمبیرسمنٹ کی فیلنگ میں ہوتا ہے, اس لیے وہ نہیں انیشیٹ کر رہا ہوتا بات. اور اگر اس کو نہیں پتا تو وہ پھر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ ناانصاف ہیں. تو جو پہلا انیشیٹو لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی بشارتیں دی کہ جو پہلا انیشیٹو لے گا تعلق بڑھانے کا. آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے بتایا کہ جب تعلق ٹوٹ رہا ہو اور بنانے کے لیے جو پہلا انیشیٹو لے گا اس بندے کی کیا خصوصیت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو پسند آئی ہے. مگر ہمیں نبی کی اور قرآن کی آیتوں سے زیادہ اپنے اس انصاف کے اس ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام پہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ ناانصافی تو میں تو آخرت میں دیکھوں گا اس کو. ایسے کام نہ کریں. آخرت کا انتظام جو ہے نا وہ بہت سخت ہے. آخرت کی بڑی بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا جو ہے نا, سب سے بڑی سزاؤں میں سے لوگوں کو عذاب میں دیکھنا ہے, یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اپنے کسی جاننے والے کو, رشتے دار کو, بھائی کو, بہن کو, بچے کو نعوذ باللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو عذاب میں دیکھ لیں. اس سے بڑا کیا عذاب ہونا ہے کہ اپنے بچوں کو, ماں باپ کو آپ جلتا ہوا دیکھیں. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ فورگیونیس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ, میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسندیدگی سے اور سب سے زیادہ جو ہے نا الفت جس بندے کے ساتھ دکھانی ہے آخرت والے دن, وہ شخص ہوگا جو لوگوں کو معاف کرتا پھرتا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے عفو, اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمانا ہے ادھر کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو میری صفت دنیا میں پریکٹس کرتے رہیں, جن کے اتنے اعلیٰ درجات ہیں. مگر ہم معاف نہیں کرتے کسی کو, اور صرف اس لیے معاف نہیں کرتے کیونکہ سم ہاؤ ہمیں لائر وی وانٹ ٹو پلے لائر, ہمیں وکیل کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. ہم جج کھیل رہے ہوتے ہیں یا وکیل بنے ہوتے ہیں, جج بنے ہوتے ہیں, اور سب کانشیسلی قرآن اور حدیث ہی اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو انصاف کا تقاضا ہے, اس کو میں نے چھوٹ دے دی تو یہ دوبارہ بڑا کام کرے گا, اس سے بھی برا حرکت کرے گا. ہر بندے کی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. سو یہ یاد رکھیے گا, بھولنے کا کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے, نہ ہی آپ کے بس میں بھولنا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, بے شک یاد رکھیں, مگر تعلق نہیں توڑ سکتے آپ کسی کے ساتھ, کیونکہ یہ میری اور آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بات نہیں ہے. میری اور آپ کی سیلف رسپیکٹ 10,000 گنا بھی بڑی ہو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اوپر ساری کی ساری سیلف رسپیکٹ قربان. نبی علیہ السلام کی حدیث کے آگے ذلیل ہونا ہے, ہم قرآن پاک کی آیت کے آگے ذلیل ہونا ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ جو آیت کو پورا کر رہا ہے غیرت تو اصل میں اس کی ہے. سو اصلی معاملہ آخرت کے دن کھڑے ہونے کی, جو 50,000 سال کی جو لائف ہے نا, وہ یہ 30 سال 50 سال کی لائف کو نا اتنی امپورٹنس ہے. یہ سب نے مر جانا ہے, اور کوئی بھی نہیں بچے گا, نہ انصاف کرنے والا نہ جو نا انصافی کرنے والا ہے, دونوں مر جائیں گے. اور آخرت والے دن سب کے سب پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش اس وقت معاف کیا ہوتا. میں آپ کو پھر بتا دوں, میرے استاد سے کہہ رہے تھے کہ جس بندے نے انصاف لینا ہے نا وہ قطار میں کھڑے ہوں گے, اور آخرت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قطاروں میں ہی نہیں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معاف کر دیا ہوگا. جب انہوں نے معاف ہی کر دیا تو ان سے کیا انصاف کی, ان کے کیا کیس لڑنے کسی نے. کیا خوبصورت فلسفہ ان کا تھا, اور وہ ہمیشہ اس پتھر کو توڑنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ جو ہم اپنے دل میں گرج کینا کا اور اناد کا جو پتھر ہم نے رکھا ہوتا ہے اس کو توڑتے رہیں گے تو وہاں پہ کیوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. وہ قطار جو ہے نا وہ 50,000 سال کی قطار ہے. ادھر اس قطار میں کھڑے ہونے سے ہی آپ کو پتا نا آخرت میں لوگ اپنے پسینے تک میں ڈوب چکے ہوں گے, اتنا معاملہ خراب ہو رہا وہاں پہ. تو وہاں پہ کیا انصاف کی توقع کرنی ہے آپ نے؟ مطلب ملے گا تو سب کوئی. جو انصاف چاہتا ہے وہ پھر قطاروں میں کھڑا ہوگا, جو چھٹی چاہتا ہے وہاں پہ وہ یہاں پہ معاف کرتا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ معافی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں قرآن پاک میں, احسان کرنے والے کو یحب المحسنین. تو ہم نے پتہ نہیں کیا ایک دنیا بنا لی ہے کہ جس میں ہم نے ہر جگہ کٹہرے کھڑے کیے ہیں.
اور اپنی ماؤں تک کو پیروں میں کھڑا کر دیتے ہیں ہم. ایسے ظلم ایسا ہمارے اندر آ گیا. ظلم ہے. انصاف کا جو ہے نا تضاد جو ہے وہ ناانصافی ہے, ظلم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف نہ کیا تو ظلم کر رہے ہوں گے, حالانکہ جو رحم نہ کرے اصل میں ظالم تو وہ ہے. تو رحم جو ہے وہ ناانصافی اور انصاف کے کٹہرے کی دنیا میں نہیں آتا. رحم از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ. سو میاں بیوی کی طلاق ہو جائے, ساری عمر بات نہیں ہوتی. دو مسلمان تھے آپس میں بچے بھی ہیں, بات نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے بھلایا نہیں جاتا. آپ بے شک نہ بھولیں, معاف کریں اللہ کے لیے. دو دوستوں کی آپس میں قطع تعلقی ہو جائے, 50 سال ہو جاتے ہیں, قبیلے الگ ہو جاتے ہیں. دو بھائیوں کی آپس میں جائیداد کا مسئلہ, بے شک مسئلہ رہے آپ کا, کس نے آپ سے کہا مسئلے نہ ہو, مگر اسلام کے تعلق کے اندر, دین کے تعلق کے اندر, امت کے تعلق کے اندر آپ نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں اور اشار کا جذبہ ختم نہیں کرنا. بے شک آپ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہوں گے, تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی, مگر بات چیت تو کر رہے ہوں, روز کریں. اس سے یہی ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت رہے گی. آپ آپس میں ہم اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے انصاف کی گیم کھیلنے کا, کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑا خدشہ ہے کہ ہماری عزت نہیں رہے گی, ہم بڑے بے عزت ہوں گے ادھر, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھی ناانصافی ہو ہی جاتی ہے. تو لوگوں سے انصاف کھیلیں گے تو پھر وہ والے لوگ بھی آئیں گے, لائن میں کھڑے ہوں گے جن کے اوپر آپ کی طرف سے دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ ناانصافی ہوئی ہے. لوگوں کو آپ معاف کرتے پھر رہے ہوں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بھی وہاں پہ آپ چھپا کے معاف کر دیں گے. جن لوگوں کے آپ دیندار ہیں ان کے آگے بھی تو آپ کو عزت چاہیے نا, تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو معاف کریں گے ادھر. آپ کو میں کیا بتاؤں, راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں, راستے کے اوپر سے پتھر اٹھانے کے حقوق ہوتے ہیں. ہم کدھر سے بچنے والے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو سارا حق کا یہاں ہو چکا ہے. اگر راستے سے پتھر بھی نہیں ہٹائے ہم سے تو وہ راستہ پوچھ لے گا کہ اللہ اس نے تو میرا حق نہیں پورا کیا. تو ہم انصاف کی کہانیاں نہ کھیلیں, یہ یہودی کھیلتے ہوتے تھے ہر وقت. اسلام رحم کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں. کہیں پہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ انصاف کیا چیز ہوتی ہے, تو کبھی زندگی میں نہ مانگے آپ. مطلب ہم تو ذلیل ترین قوم ہو جائیں گے اگر ہم صرف انصاف کھیلتے رہو گے. سو اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں, اللہ میرے سے انصاف نہ کرتی, میرے سے بے رحمی کری. بڑا ہم نے ہر بندے کے پاس لسٹ ہے, ہزاروں لوگوں کی لسٹ ہے کہ جس سے بدلے لینے قیامت والے, وہ سب خدا سب کو معاف کریں, تاکہ جن لوگوں کی لسٹ میں آپ کے نام ہے نا, ان لوگوں کے سامنے اور اللہ کے آگے آپ کو وہ بے عزت نہ کر دیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ معاف کرنا شروع کریں, ورنہ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو.